اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی اشپرن صحیح بخاری شریف گۄڈنیُک جلد اور گۄڈنِکِس جلدس منٛز چھِ أسۍ پران آز کتاب الوضو کتاب الوضوَس منٛز پٔرۍ أسۍ الحمدللہ متعدد ابواب اور یُس باب آز اَسہِ پرُن چھُ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صٲبن چھُ یہِ باب گوٚنڈمُت صحیح بخاری شریفس منٛز کہِ استنجا کرنہٕ وِزِ آبس سۭتۍ آسہٕ شکلہِ منٛز یِتھ کٔنۍ آسہٕ چھُ آسان لوٗر اور تیُتھ آسہٕ یتھ زن برٛونٛہمہِ سایڈٕ تیوٗنٛت آسہِ ششتروٗ لٲگِتھ آسہِ تتھ چھِ عربی پٲٹھۍ ونان العنزہ ٹھیٖک ہے باب حمل العنزۃ مع الماء فی الاستنجا یہ باب ہے پانی کے ساتھ استنجا کے وقت جو ہے العنزہ وہ ساتھ اٹھانا ٹھیک ہے حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن ابی میمونة سمع انس بن مالک یقول كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء۔ حضرت محمد بن بشار ہم سے حدیث بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی محمد بن جعفر نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عطا بن ابو میمونہ سے۔ عطا بن ابو میمونہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو یقول فرماتے ہوئے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل الخلاء، نبی اکرم علیہ السلام بیت الخلاء میں قضائے حاجت کے لیے داخل ہوتے، فاحمل انا وغلام اداوۃ من ماء، تو میں اور ایک نوجوان جو ہے وہ نبی اکرم علیہ السلام کے لیے پانی کا برتن اٹھاتے، اور یہ برتن کس کا ہوتا تھا؟ یہ اکثر چمڑے کا ہوتا تھا جو مشکیزے کے ٹائپ کا ہوا کرتا تھا۔ وعنزۃ یستنجی بالماء، اور ایک لاٹھی۔ دیکھیے اب اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ آقا کریم علیہ السلام یہ بیت الخلاء مز گژھن، اب لاٹھی سے یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ وہیں چھُ نبی رحمت علیہ السلام استنجا کرنے خاطر یا قضائے حاجت کرنے خاطر، اب انسان تو بہت زیادہ قریب نہیں جا سکتا، تمہِ خاطر اوس یِوان یہِ آسہٕ یا لوٗر استعمال کرنہٕ، سُہ یۄس زن یہِ اوس آسان یہِ بانہٕ یا یہ مشکیزہ وغیرہ یُس زن اوس آسان، سُہ اوس اَمہِ سۭتۍ دوٗری پہن یِوان پِلناونہٕ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس طرح کا بھی ایک احتمال اس میں ہو سکتا ہے۔ تو العنزہ اس میں لفظ ہے، یہ بھی عصا ہوتا ہے، لیکن یتھ عصاہس بنمہِ سائڈ پھل آسہِ لٔگِتھ، پھل مانا گو سُہ ششتروٗ تیوٗت یتھ لٔگِتھ آسہِ۔ اور عمدۃ القاری اور فتح الباری میں لکھا ہوا ہے کہ نجاشی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 3 عنزہ جو ہیں وہ بطور ہدیہ بھیجے تھے، ایک آپ علیہ السلام نے خود رکھ لیا تھا، ایک حضرت فاروق اعظم کو دیا تھا، اور ایک حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو دیا تھا۔ اب دیکھیے یہ آسہِ انسان چھُ نا سۭتۍ تُلان، اس کے کئی سارے فوائد ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان تُلہِ آسہِ، اگر ڈھلان پہ اس کو چڑھنا ہو یا اونچائی سے نیچائی کی طرف اترنا ہو تو امہِ سۭتۍ ہیٚکہِ انسان یہ استعمال کرت دب لگنے نش بچت۔ حشرات الارض جو ہوتے ہیں، سانپ بچھو یا اس طرح کے کیڑے مکوڑے، اگر تم ہیکن باسی واتنائن ایزا تو اس کے ذریعے ان کو انسان مار سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے قضائے حاجت کے لیے انسان کہیں جانا چاہے تو وہاں پہ وہ مٹی وغیرہ کھود کے اس کو نرم کر سکتا ہے تاکہ بول و براز کی چھینٹیں کپڑوں پہ واپس نہ لگیں، تو اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کن کن تراہون یہ اویزان کن مز تھاہون ٹھکت اور چیز ہیکو ات مز اویزان کرت، یا بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم اپنے کندھے پہ لا دیں اور ات کن تراہو کانٛہہ چیز اگر وزن دار آئے سو ہیکو تلت تو اس کا بوجھ تھوڑا سا ہلکا ہو جاتا ہے۔
تو اس میں بھی بہت ساری حکمتیں ہیں. اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ام تریک کو آس استولن تو کئی کام ہو سکتے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا ہے. قال اللہ تبارک و تعالی نے جب ان سے یہ کہا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واحش بها علی غنمی ولی فیہا معارب اخری کہ یا اللہ یہ چھُ مےٚ آسہٕ امہِ ذریعہ حظ چھُس بہٕ تیٖر رچھان امہِ ذریعہ اتھ کُن چھُس بہٕ ڈوٚکھ دِوان اور بیٚیہِ چھُس اتھ متعدد کامہِ بہٕ ہٮ۪وان. تو یہ کئی طرح کے کام اس میں یہ کام آ سکتا ہے. اور یہاں بھی یہ مسئلہ بھی یہاں سے اخذ کر سکتے ہیں کہ یُس زن جمعہ دۄہ آسہٕ چھِنہ پنٛنِس اَتھس منٛز رٹان اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان ہیٚکہِ تَتھ کُن تھوڑا ٹیک لگٲیِتھ واریاہس کالس اگر بیان کرِ باقی چیز پتہٕ ییٚلہِ تھوٚد وتھِ اس سے تھوڑا اس کو حوصلہ ملتا ہے. اور اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ سُہ آسہٕ گژھِ رٹُن انسان کھوورِ سایڈٕ کھوورِس اتھس منٛز سُہ گژھِ نہٕ دٔچھنِس اتھس منٛز رٹُن سُہ گژھِ کھوورِس اتھس منٛز رٹُن. حالانکہ وہ سنت نہیں ہے وہ واجب نہیں ہے یا فرض وغیرہ نہیں ہے نہ ضروری ہے بلکہ اگر کوئی لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے. اگر کانٛہہ انسان نماز جمعہ خطبہ یا بدل کانٛہہ خطبہ امہِ ورٲے تہِ کھڑا یہ حظ یہ ادا کرِ اور عصا وغیرہ ہاتھ میں نہ لے تو وہ قطعاً معیوب نہیں ہے وہ قطعاً خلاف سنت نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہے. دیکھیے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کشمیر میں اگر نہ جمعہ دو مولوی صاحب کُنہِ دۄہ آس رٹہِ تو نصف مقتدی دین دوری کرکن آس ہوتا ہے نا. تو ایسا اس میں اتنی وہ زیادہ سختی کا معاملہ نہیں ہے. تو اس میں ایک راوی ہے محمد بن بشار ابو بکر محمد بن بشار 167 ہجری میں ان کی ولادت 252 میں ان کی وفات بصرہ میں ہوئی ہے. ابو حاتم رازی نے ان کو صدوق کہا ہے. امام اجلی امام ابن حجر اسقلانی امام دارقطنی ابن القاسم اور بھی کئی ائمہ حدیث نے ان کو ثقہ کہا ہے اور دیگر محدثین نے لا بأس بہ کہا ہے. بصرہ میں ان کی وفات ہوئی اور وہیں پہ ان کا مدفن بھی ہے. دوسرے راوی ہیں محمد بن جعفر ان کا لقب گندر ہے. کیا لقب ہے؟ گندر. محدثین جب ان کے بارے میں کوئی بھی قول نقل کرتے ہیں تو گندر کہہ کے ہی پکارتے ہیں وہاں محمد بن جعفر نام نہیں لیا جاتا. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ تھنت گندر آئسی اس سے مراد محمد بن جعفر مراد ہوتے ہیں. 110 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی اور 193 ہجری میں ان کا وصال ہوا دنیا سے چلے گئے. امام دارمی فرماتے ہیں میں نے یحییٰ ابن معین سے اصحاب شعبہ کے بارے میں سوال کیا جو امام شعبہ سے روایات دیتے ہیں. تو میں نے یحییٰ بن معین سے کہا فغندر احب الیک او محمد بن عدی مجھے یہ بتائیں کہ تہی نزدیک شاہ گندر زیادہ محبوب کن تہی نزدیک شو محمد بن عدی زیادہ محبوب. تو یحییٰ ابن معین نے کہا ثقتانی یہ دونوں کے دونوں ثقہ راوی ہیں یعنی جو ثقہ راوی ہیں وہ آلریڈی محبوب ہوگا. علی بن مدینی نے بھی اسی طرح کا قول نقل کیا ہے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اور ایک راوی آتے ہیں عطا ابن ابی میمونہ یہ بصرہ کے رہنے والے تھے بصری کہتے ہیں. حجہ فی الحدیث ان کو مانتے ہیں. انہوں نے تابعین سے روایت کی ہے اور چند ایک صحابہ سے بھی انہوں نے روایت کی ہے جیسے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور بھی کئی ایک لوگوں سے انہوں نے روایت کی ہیں جن میں عمران بن حسین ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف ہیں ان سے انہوں نے روایات دی ہیں. ابن معین نے ان کو ثقہ کہا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ ان پہ قدری ہونے کا الزام بھی ہے کہ یہ اہل قدر میں سے ہے. فرقہ قدریہ سے ان کا تعلق ہے. فرقہ قدریہ چو معبد الجہنی اس کے اصلی مؤسس ہیں جنہوں نے ان نظریات کو پیش کیا. ان کا نظریہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یعلم شیئا الا بعد وقوعہ. قدری فرقہ جو ہے یوں عقید یہ ان کی اساس اس عقیدے پہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا جب وہ بات واقع ہو جاتی ہے تو اللہ کو اس کا علم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے تم چھو ونان گوڑے چھن خدایس علم نعوذ باللہ من ذالک کیا الاحداث بمشیت البشر لا بمشیت اللہ. تم چھ دپان دنیا میں یم کامہ واقعات رونما چھ گژھان یہ انسان کی مشیت سے ہوتے ہیں انسان کے کرنے سے ہوتے ہیں چاہنے سے ہوتے ہیں اللہ کی چاہت کا اس میں دخل نہیں ہے. ٹھیک ہے مگر سون عقید کیا چھو وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب
आलमीन। और ये तकदीर का इनकार करते हैं। गैलान अल-क़दरी बनो अमुक़बत मेन फाउंडर, मेन मुअस्सिस, उसको फिर हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने कत्ल करवाया था। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दौर में इसका बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पे इसकी तरवीज हुई, इशाअत हुई, लोगों ने इसको फॉलो किया। ये हर दौर में रहा है, यानी फ़िरक़े हक्का के साथ फ़िरक़े बातिला जन्म लेते हैं और कई सारे लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं, उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। बातिला सित्ती हर दौर में वारिया लोग के बीच, ठीक है। तो ये मुख्तसर सा तज़किरा था अता इब्न अबी मैमूना का, और हदीस आप पढ़ चुके हैं। फिर उसमें हज़रत अनस बिन मालिक हैं, तो उनका तज़किरा अल्हम्दुलिल्लाह पहले हम कर चुके हैं। अब आगे हदीस सुने, और बड़ी प्यारी हदीस है। अच्छा, इसमें ये भी अल्फाज हैं ताबाहु अन-नज़्र व शाज़ान अन शुअबा। इस हदीस की मुताबात नदर ने और शाज़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैहिमा ने हज़रत इमाम शुअबा से की है। इमाम शुअबा से इसी तरह के अल्फाज उनसे भी मरवी हैं, उन्होंने भी रिवायत की हैं, ठीक है। फिर ये ख़ुद बयां करते हैं अल-अनज़ा तो असन, अनज़ा जो होता है, ये क्या होता है? ये एक लाठी होती है, अलैहि ज़ुज्जा, यज़न बुथिचो आसन, लोहे का फल लगा हुआ होता है, तो उसी को अल-अनज़ा कहते हैं। वहीं ब्याक बाब बाबुन नही अनिल इस्तिंजाई बिल यमीन, ये बाब है दाहिने हाथ से इस्तिंजा के मना के बारे में, यानी दाहिने हाथ से इस्तिंजा करना क्या है? मना है। ये इसी बारे में इमाम बुखारी ने ये बाब बांधा है। हद्दसना मुआज़ इब्न फदाला, ये फदाला नहीं है, फदाला है, फदाला। क़ाल हद्दसना हिशामुन हुवा अद-दस्तवाई अन यहया इब्न अबी कुसैर अन अब्दुल्लाह इब्न अबी क़तादा अन अबीही। वो रिवायत करते हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न क़तादा से, अब्दुल्लाह इब्न क़तादा से, और अब्दुल्लाह इब्न क़तादा अपने वालिद हज़रत अबू क़तादा अंसारी अल-ख़ज़रजी से रिवायत करते हैं, और ये सहाबी रसूल हैं। थोड़ा सा मैं तारुफ कराता हूँ। अब्दुल्लाह इब्न अबी क़तादा अल-अंसारी 95 हिजरी में मदीने तैयबा में इनका विसाल हुआ। इमाम नसाई, इब्न हब्बान, इमाम ज़हबी, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी, दीगर मुहद्दिसीन ने इनको सिक़ा कहा है, और इमाम इब्न साद ने इनकी तौसीक़ की है, सिक़ा कहा है। साथ में कहा क़लीलुल हदीस, ये ज़्यादा हदीस रिवायत नहीं करते थे। ये रिवायत करते हैं अपने वालिद से, वालिद सब को शिवन हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल-अंसारी अल-ख़ज़रजी, ख़ज़रज से ताल्लुक़ है इनका, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। 54 हिजरी में सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जो है ये दुनिया से रुख़सत हुए। इसमें जो निअमतुल बारी है हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब की, उसमें सन 45 हिजरी दिया हो, जो दुरुस्त मालूम नहीं होता। तो मुझे 5 हिजरी दित, मेरे ख़्याल से कातिब की गलती की वजह से वो सन 45 हिजरी लिखा गया है, हालांकि सही कौल जो 54 हिजरी, तो वहाँ 54 और 45 इसी में थोड़ा सा रद्द बदल हुआ है, इसीलिए वो लिखा गया है। अच्छा, इसमें अहम बात यह है कि इनका लक़ब फ़ारिसुन नबी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घुड़सवार, इनकी शान ये थी कि ये जंग में जब भी जाते थे तो घोड़े से उतरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। इतनी तलवारबाजी, शमशेरबाजी और तीर अंदाज़ी ये अपने घोड़े पे ही किया करते थे। बात समझ रहे हैं? अच्छा, और एक बात इनके बारे में ये आप समझ लें कि शहीदा उहुदन वमा बअदहा, इन्होंने गज़वाए उहुद में शिरकत की और उसके बाद जितने गज़वात हुए उन तमाम गज़वात में शिरकत की। ठीक, शहीदा मा अलीयन मशाहिदा कुल्लहा, हज़रत अली ने जितने भी जंगें लड़ी हैं उन तमाम जंगों में ये हज़रत मौला अली के हमरा थे। हाँ, साथ थे, हमरा में साथ। अबू अहमद अल हाकिम ने इनको अस्हाब बदर में शुमार किया है कि ये बदरी सहाबी है, जंग बदर भी लड़ी है। हालांकि जलीलुल क़द्र जो मुहद्दिसीन हैं, जो
اعلیٰ درجے کے محدثین ہیں یا تاریخ جو معتبر تاریخ جو جن ائمہ دین نے لکھی ہے تمو چھن یہ قول نقل کرمت، ہر کسی نے اس کو ریفیوٹ کیا ہے، رد کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، بلکہ غزوہ احد میں شریک ہوئے ہیں، اور غزوہ احد کے بعد جتنے بھی غزوات ہوئے ان میں شریک ہوئے، لیکن اس میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ اور فتح الباری میں بھی لکھا گیا ہے کہ اول مشاہدہ احد، ان کی پہلی جنگ جو تھی، ان کی پہلی لڑائی جس میں انہوں نے شرکت کی وہ جنگ احد۔ جنگ احد کب ہوئی ہے؟ 3 ہجری میں۔ جب جنگ احد 3 ہجری میں ہوئی اور یہ ان کی پہلی جنگ تھی، جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی، تو لازم یہ پھر ثابت ہو گیا کہ یہ جنگ بدر میں شریک نہیں تھے۔ ابن حبان نے الثقات میں، امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کو صحابہ میں شمار کیا ہے۔ جب جنگ بدر میں یہ احد میں شریک ہوئے، دیگر جنگوں میں شریک ہوئے، تو لازمی طور پہ یہ صحابی رسول ہیں۔ یہ قلیل الروایہ ہیں، زیادہ یہ بھی روایت نہیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی 170 احادیث ان سے مروی ہیں۔ کیا 71 حدیثوں میں سے تقریباً کا روایات تم جن کو شیخین نے، امام بخاری امام مسلم نے متفق علیہ طور پہ، یعنی جیسے یہ والی روایت ہے جس کا ابھی ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہاں بھی ہے مسلم میں بھی ہے، تو ایسی 11 روایات ہیں یمزن ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت چکیمت، اور اس کو امام بخاری نے بھی بیان کیا ہے، امام مسلم نے بھی بیان کیا ہے۔ ایم مزید زی روایات تم جو تفرداً انفرادی طور پہ امام بخاری نے بیان کی ہیں، امام مسلم نے ان کو بیان نہیں کیا ہے۔ 8 روایات تم جو امام مسلم نے تو بیان کی ہیں، امام بخاری نے بیان نہیں کی ہے، اور دیگر جو ان کی باقی روایات بچتی ہیں 170 میں سے، تو باقی روایات جو ہیں حدیث کی مختلف کتابوں میں وہ موجود ہیں، اس میں آئی ہیں۔ اب آگے دیکھیے، وہ اپنے والد ابو قتادہ سے روایت کرتے ہیں، قال انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نسخے میں تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایک نسخے کے مطابق ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یعنی وہ اللہ کے نبی سے روایت کرتے ہیں اور حضور نے فرمایا۔ بات تقریباً ایک ہی ہے، لیکن جب نسخوں کا فرق ہوتا ہے تو امزا روات حدیث وہ اتنا احتیاط کرتے تھے، اگر قال کے ذریعے حدیث آئی ہوگی تو اسی طرح بیان کرتے تھے، یا کسی اور طریقے سے یہ حدیث آئی ہوگی تو وہ انہی الفاظ کے ساتھ حدیث بیان کرتے تھے۔ حدیث کی لفظ کیا ہے؟ اذا شرب احدکم فلا يتنفس، جب تم میں سے کوئی پینے سے مراد چاہے پانی پیے، دودھ پیے، یا کوئی بھی ایسی چیز جو پینے کی چیز ہو، زیادہ طور پانی مراد ہے، تو فلا يتنفس فی الاناء، تو وہ برتن میں نہ پھونکے، سانس نہ لے۔ سو گیس نے شاہ تراؤن کہت مز ادبانس مز کے یم سید زنسو تریچی وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ، اور جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء آئے، فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، تو اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے عضو تناسل کو نہ چھوئے۔ استنجا کرنے بھی پزنہ تمس دشنی ہاتھ پنس شرمگاہ کن اتھ لاگن کہ وَلَا يَتَمَسَّهُ بِيَمِينِهِ، اور نہ وہ اپنے داہنے ہاتھ سے استنجا کرے، نہ پز تمس دشنی ہاتھ سے کیا کرن، استنجا کرن۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں میں نے پہلے بھی عرض کیا، دشنس اتھس شرف، ٹھیک ہے۔ ان اللہ یحب التیامن، اللہ تعالیٰ سے دشن پسند، حتی التنعل والترجل، بوٹ لاگنس مز، چپی لاگنس مز تھی نا، یا کلس کنگئی کرنس مز تھی، داہنا پسند ہے، تو لہٰذا اس شرف کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے کہا ہے کہ دشنی ہاتھ سے یہ قائم کرنی یہ مکروہ ہے، اور کم سے کم مکروہ تنزیہی پر تو تقریباً ائمہ دین کا اجماع ہے۔ یعنی اگر کوئی مثال کے طور پر ام خود ہور چھمانن، لیکن اکثر محدثین یا فقہا جو ہیں وہ مکروہ تنزیہی کہتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یعنی خلاف اولا۔ اب اور ایک باب ہے، باب لا یمسک ذکرہ بیمینہ اذا بال، یہ باب ہے لا یمسک، نہ پکڑے، ذکرہ اپنے عضو تناسل کو، بیمینہ اذا بال، اپنے دائنے ہاتھ سے جب وہ بول کرے، جب وہ پیشاب کرے۔
انسان جو پیشاب کرنے خاطر کوئی انسان بیون تو شرمگاہ کو ہاتھ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں بھی منع کیا گیا کہ داہنا ہاتھ نہ لگائے بلکہ بائیں ہاتھ سے ضرورت کے وقت وہ بائیں ہاتھ استعمال کرے۔ حدثنا محمد بن یوسف، ہم سے حدیث بیان کی محمد بن یوسف الفریابی نے، 120 ہجری ولادت، 212 ہجری ان کی وفات ہوئی ہے، اور یحییٰ بن معین ان کو دیگر راویوں پہ بڑی فضیلت دیا کرتے تھے، اور امام بخاری نے ان کے بارے میں یہ قول نقل کیا ہے، کان من افضل اہل زمانہ، یہ اپنے زمانے کے بڑے اجلہ علماء میں سے تھے، اجلہ اہل علم میں سے تھے، کئی لوگوں نے ان کو سکہ بھی کہا ہے۔ اور احمد بن حنبل نے یہ کہا ہے، کان رجلا صالحا، یہ صالح شخص تھے، صحیب سفیان بالکوفہ، سفیان ثوری سے کوفہ میں ملے، وسمع منہ، اور ان سے سماع بھی کیا، کتبت عنہ بمکہ، اور میں نے ان سے کتابت کی، ان کی حدیثیں لکھی مکہ میں رہ کے۔ تو محمد بن یوسف الفریابی جو ہیں یہ بھی راوی ہیں۔ پھر اس میں دوسرے راوی آتے ہیں اوزاعی، یہ بھی ثقہ ہیں، امام ہیں، فاضل جلیل ہیں، کثیر العلم والحدیث والفقہ ان کا لقب ہے، کثیر العلم والحدیث والفقہ، علم میں بھی یہ کثرت رکھتے تھے، حدیث کے معاملے میں بھی اللہ نے ان کو نوازا تھا، اور فقہ کے معاملے میں بھی ان کو سخت نوازا تھا۔ پھر اور ایک راوی آتے ہیں یحییٰ ابن ابی قصیر، تو یحییٰ ابن قصیر جو ہیں ان کے بارے میں ہے کہ یہ تدلیس کرتے تھے۔ تدلیس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی مثال کے طور پر اپنے استاد سے سنا، اور استاد نے بتایا میں نے اپنے استاد سے سنا، اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے یم چھن ہم پنس استاد سن ناو کیا بلکہ استاد سنس استاد سن ناو، اور اپنے استاد کا بیچ والے شیخ کا نام چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کو تدلیس کہتے ہیں۔ تو اس طرح یہ کیا کرتے تھے کبھی کبھی۔ اب حدیث کے الفاظ سنیں کیا ہیں۔ عن عبداللہ ابن ابی قتادہ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا بال احدکم، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے، فلا یأخذن ذکرہ بیمینہ، تو وہ داہنے ہاتھ سے اپنے عضو تناسل کو نہ پکڑے، ولا یستنجی بیمینہ، اور نہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرے، ولا یتنفس فی الاناء، اور نہ برتن میں وہ پھونکے، تامس ترائنے سو شاہ کیا۔ دیکھیں موجودہ دور میں جو کلیئرلی سائنس ونکر ونن اگر ہم شاہت رہا ہو تو بیکٹیریاز وغیرہ اس میں داخل ہو سکتے ہیں، انسان بیمار ہو سکتا ہے۔ اب چھنا ونن اگر کان ژاس کرے دپان چھ ژاس کرنے وز گژھِ رومال وغیرہ تھاوٕنۍ ٲسس پٮ۪ٹھ، اور دیکھیے آج کا دور تو کووڈ کا دور ہے نا، تو باقین شاین چھن جناب محترم ابھی تو خیر اللہ کا کرم ہے کہ کچھ دنوں سے کووڈ کے کیسز نہیں آتے ہیں، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو G20 اور G20 کی وجہ سے جو ہے وہ کووڈ وغیرہ آتھو کہتا بند، اور اس کے بارے میں ابھی کوئی اطلاع نہیں مل رہی ہے۔ G20 گژھِ یوکن اختتام، اَمہِ پتہٕ بوزو أسۍ بیٚیہِ اللہ تعالیٰ بچین گۄڈنٮ۪تھ رحمی کٔرِنۍ، لیکن پھر خبریں آئیں گی کہ ییٖتیٛاہ کیس تو ہُتیٛاہ کیس، اللہ تبارک و تعالیٰ بچین۔ بس یہاں تک پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ چلیں اور آپ جائیں